سورہ قاف مکی ہے اور اس کا ترتیب نزولی اس کا 34 ہے، ترتیب مصحفی یا ترتیب تلاوت اس کا 50 ہے۔ 39 آیات اور 3 رکوع ہیں سورہ مبارکہ میں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ حجرات پڑھی، اور سورہ حجرات کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہدایت یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اور پھر سورہ قاف کی ابتدائی میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی عظمت کو، حقانیت کو، قرآن پاک کی بزرگی کو بیان کیا جو سراسر ہدایت ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں آپس میں ربط اور جوڑ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں، جمعہ کے خطبات میں، عیدین کی نمازوں میں سورہ قاف کی اور اقتربت الساعہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ صورت اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے نماز ہی میں سن کر یاد کر لی تھی، یعنی اس کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ قاف میں قیامت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل ہیں، معاد پر، ابتدائی خلق پر، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، اور یہ مضامین بنیادی مضامین ہیں۔ خاص طور پر قیامت کا عقیدہ ایک ایسا اساسی بنیادی عقیدہ ہے جو ہمارے عقائد کو بھی ٹھیک کرنے کا ذریعہ ہے، اور ہمیں راہ راست پر لانے کا، راہ راست پر قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اسی لیے معاد پر، قیامت پر بڑی شد و مت کے ساتھ بات کی گئی، دلائل دیے گئے، اور اس عقیدے کو ذہنوں میں راسخ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، جب بھی کسی مومن کے دل میں عقیدہ قیامت کا استحضار ہوگا، اس کے اعمال میں نکھار آئے گا، اس کے عقائد میں درستگی ہوگی۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب بھی کسی انسان کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر رہے دل میں، اس سے ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، اللہ کے حق بھی پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی بھی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قاف، ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں اقوال اگرچہ مختلف ہیں، لیکن جو بنیادی اور اتفاقی بات ہے وہ یہی ہے کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ یہ اسرار ہیں بین اللہ و بین الرسول، اس لیے ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ والقرآن المجید، وہ شروع میں قسم کے لیے ہے، اور اللہ نے قسم اٹھائی، قرآن کی قسم، المجید جو بزرگی والا ہے، اس کی بزرگی ہے، اس کی عظمت ہے کہ اس کے آنے سے دیگر سب کتب، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف ابراہیم ہو، سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ باقی سب کتابیں محدود وقت کے لیے تھی۔ اس کی بزرگی یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے، اب ابد الآباد کے لیے یہی کتاب نظام حیات کے طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کائنات میں، دنیا میں رہے گی جب تک دنیا ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے۔ بل عجیبو، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر، عجیبو انہوں نے تعجب کیا، بل کا معنی بلکہ، عجیبو انہوں نے تعجب کیا، ان اس بات سے، جاءہم ان کے پاس آیا، منذر ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، وقال الکافرون کافروں نے کہا، قال یقول کا معنی کہنا، وقال الکافرون تو کافروں نے کہا، ھذا یہ، شیء چیز، عجیب عجیب ہے، یہ عجیب چیز ہے۔ دو سیکنڈ
جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی قرآن مجید کی، اور پھر اللہ نے آگے ارشاد یہ فرمایا کہ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا اس بات سے ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا، فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ عجیب چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کفار کے ایک شکوہ نقل کیا، کفار سے اللہ کا شکوہ ہے کہ کفار نے تعجب کیا اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے، منذر سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہی انسانوں میں سے ایک انسان نبوت کے مرتبہ پر فائز کیے گئے، اس بات سے انہیں بڑا تعجب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور قسم اٹھا کر یہ بات کی۔ قرآن پاک کا مزاج یہ ہے کہ قسم اور جوابی قسم، ان دونوں کے درمیان کچھ مناسبت ضرور ہوتی ہے، جوڑ ضرور ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ بعد والے مضمون پر دلیل بنتی ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم اٹھائی، قرآن پاک بزرگی والا ہے، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ان کے منذر ہونے پر جو تعجب کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تعجب والی بات نہیں، ان کے اللہ کی طرف سے سچا نبی اور رسول ہونے پر قرآن پاک دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر بہت سارے دلائل ہیں، اور خود قرآن پاک کا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو نبوت اور رسالت کے اس بات کے لیے دلائل دیے، قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ ہر طرح کے کافر کے لیے ایک چیلنج ہے، اس جیسا کوئی قرآن بنا کر لائے۔ جب نہیں لا سکتے تو ثابت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں ہر بات وہ یقینی اور قطعی ہے، اور انہی قطعیات میں سے یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کافروں کو اس بات پر تعجب ہے کہ رسول منذر ان میں سے کیوں آیا، جبکہ یہ بات خود قابل تعجب ہے۔ انسان کی عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، فطرت بھی یہی چاہتی ہے، اور نقل بھی اسی طرح چلی آ رہی ہے کہ انسان کا اسوہ، انسان کے لیے رہبر، رہنما، نمونہ، ماڈل انسان ہی بن سکتا ہے۔ بھلا انسان کی رہنمائی کے لیے جنات کیسے آ سکتے ہیں، انسان کی رہنمائی کے لیے فرشتے کیسے بھیجے جا سکتے ہیں؟ فرشتوں کے تقاضے اور ہیں، انسان کے تقاضے اور ہیں، جنات کے تقاضے اور ہیں، اور انسان کے تقاضے اور ہیں۔ مشرکین مکہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، تجارت اور معاش میں آپ لگے ہیں، آپ کیسے اللہ کے رسول بن گئے، منذر کیسے بن گئے؟ اسی پر ان کو تعجب تھا، جبکہ ان کا یہ تعجب خود قابل تعجب ہے۔ یہ تو عقل کا تقاضا ہے کہ میری راہبری، میری رہنمائی کرنے والا وہ ہم انسانوں میں سے ہی ہو، میں میرے لیے وہی ماڈل بن سکتا ہے، رول ماڈل وہی بن سکتا ہے، نمونہ وہی بن سکتا ہے جو ہم انسانوں جیسا ہو۔ میرے ساتھ پیٹ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، گرمی سردی کا احساس ہے، تجارت ہے، شادی بیاہ اور اولاد ہے، ویسے تقاضے سارے اس راہبر کے ساتھ ہوں، پھر وہ اللہ کی پوری اطاعت کرے، تبھی تو میرے لیے حجت بنے گا کہ دیکھو جیسی ضرورتیں تمہاری ہیں ویسی ہی اس کی ہیں، اور تم اپنی ضروریات اس دنیا میں رہ کے پوری کر رہے ہو تو وہ بھی تو کر رہا ہے، اور اس نے اپنی ساری ضروریات اور تقاضے ہونے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، لہٰذا تم بھی اپنی ان ساری ضروریات کے باوجود اللہ کی اطاعت کرو۔ تم بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہماری یہ مجبوری، یہ مجبوری، یہ ساری مجبوریاں تو اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو رسول کا انسانوں میں سے ہونا عقل کے موافق بھی ہے، نقل کے موافق بھی ہے۔ بہرحال ایک تو بات یہ فرمائی، لیکن آپ ایک نحوی اعتبار سے آپ یہ بات سمجھ لیں، بلکہ اردو کے اندر بھی ایسی ہے کہ کوئی بات بلکہ سے نہیں شروع ہوگی، بل کا معنی بلکہ، اس کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہونا چاہیے،
ایک بات پہلے بھی ہونی چاہیے، وہ بات محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ما آمن کفار مکہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے، لہٰذا اس قرآن کو سمجھو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، بزرگی، شرافت، عزت دنیا اور آخرت کی تمہیں بھی ملے گی۔ یہ قرآن عزتیں بانٹنے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا بل عاجبو، تو میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے، پھر اس آیت کا صحیح معنی سمجھ میں آئے گا۔ وہ جملہ محذوف یہ ہے کہ کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے تعجب کیا اس بات سے کہ ان کے پاس ان میں سے ڈرانے والا آیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا کہ اب یہ جو ھذا ہے اس میں اشارہ، اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ اس کے مشار الیہ دو ہے۔ ایک تو مشار الیہ اس کا یہ ہے کہ یہ ڈرانا بڑی عجیب بات ہے، منذر کا منذر بن کر آنا اور انذار کرنا، ڈرانا، یہ عجیب بات ہے۔ اور دوسرا فرمایا گیا فقال الکافرون، کافروں نے کہا کہ رجع، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ ڈرانے والا ہمیں اسی بات سے تو ڈرا رہا ہے کہ تم دنیا میں ہو، مر جاؤ گے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہوگے، اور زندہ ہونے کے بعد پھر تمہیں اپنے ہر عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے والی بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس پر ان کا ایک اور شبہ نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا، کیا اذا کیا، جب، یہ حمزہ شروع میں استفہام کے لیے ہے، اور اذا کا معنی جب، اذا کیا جب، متنا ہم مر چکیں گے، وکننا ترابا اور ہم مٹی ہو جائیں گے، تراب کا معنی مٹی، کننا کا معنی ہو جانا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، تو نرجع، اب یہ لفظ بھی یہاں معذوف ہے، تو پھر ہم واپس لوٹیں گے، اگر واپس لوٹیں گے، ذالک رجع بعید، تو وہ لوٹانا بعید ہے، عقل سے بعید ہے، عقل سے دور ہے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ کیسے ہوگا؟ انسان مٹی میں مل جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر سال دو سال نہیں بلکہ صدیاں گزر جائیں، پھر ہڈیاں بوسیدہ ہو کر وہ خاک میں خاک ہو جائیں، پھر وہ زندہ ہو جائے، یہ عقل کے منافی ہے۔ یہاں تو اچھا بھلا انسان جو ابھی مرے چند لمحوں کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، جبکہ اس کا جسم تندرست ہے، سلامت ہے، تو وہ انسان جس کو مٹی میں دفن کر دیا جائے، پھر ہزاروں سال، لاکھوں سال اس پر گزر جائیں، اب سیدنا آدم کے زمانے کے مرے بھی تو زندہ ہوں گے، جس پہ لاکھوں کروڑوں سال گزر جائیں، وہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ ہماری عقل سے بعید بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، قد علمنا، تمہارا اعتراض یہی ہے نا کہ مٹی میں ذرے مل گئے، جڑیں گے کیسے، زندہ کیسے ہوں گے؟ یہ نہیں سوچتے ہو کہ اسی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا، اسی مٹی سے نکلنے والی چیزیں انسان نے کھائیں، مختلف جگہوں کی چیزیں، مختلف زمین کے حصوں سے نکلنے والی سبزیاں، پھل پھول، وہ تیرے پیٹ کے اندر گئے، تیرے جسم کا حصہ بنے، اور جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے وجہ الارض سے، مختلف حصوں سے زمین کی مٹی کو لے کر انسان کو بنایا۔ اس چیز پہ غور نہیں کرتے ہو کہ انسان مختلف حصوں سے بنا زمین کے، اور پھر جب زمین پہ آیا تب بھی اس نے زمین کے مختلف حصوں سے اناج اور غلہ کھایا۔ اب اگر کہ مر کے اس کے ذرات زمین کے مختلف حصوں میں بٹ بھی گئے، تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ جس نے ابتداءً اس کو زمین کے مختلف حصوں سے بنایا، وہ انتہاءً بھی، بعد بھی، انجام کے اعتبار سے بھی، اختتام میں بھی انسان کو زمین کے مختلف حصوں سے ہی اکٹھا کر کے پھر جوڑ دے۔ اللہ کی قدرت سے یہ تو اس چیز بعید نہیں ہے۔ انسان اللہ کی طاقت و قدرت کو اپنی عقل پر قیاس نہ کرے۔ انسان کی عقل بڑی محدود ہے، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اور اللہ رب العزت انسان کے بکھرنے والے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے کہاں پہ ہے، بھلے اس انسان کو کوئی حیوان کھا جائے، یا وہ انسان سمندر کی تہوں میں چلا جائے، یا اس انسان کے جسم کے ٹکڑوں کو ہواؤں میں بکھیر دیا جائے، آگ میں جلا کے اس کی راکھ کو فضا میں اڑا دیا جائے، یا سمندروں میں بہا دیا جائے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے جسم کا کون سا حصہ کس حالت میں کس جگہ پر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد علمنا، تحقیق ہم جان چکے،
قد جب ماضی پہ آتا ہے تو ماضی کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. قد علمنا، تحقیق ہم جان چکے، ما تنقص الارض، زمین نے جو کم کیا. زمین نے کم کیسے کیا؟ کھا کر. مٹی کے اندر جسم جاتا ہے تو مٹی اسے کھا جاتی ہے، اس لیے بعض نے اس کا ترجمہ کھانے سے بھی کیا. ما تنقص الارض، زمین نے جو کم کیا، منہم، ان میں سے، یعنی ان انسانوں میں سے جو زمین میں دفن ہوئے مر کر، یا دفن نہیں ہوئے تو کوئی بھی اس کی حالت جیسے میں نے ابھی ذکر کی، تو اس کا کون سا حصہ کہاں پر ہے. اللہ رب العزت فرماتے کہ ہر ایک ہمارے علم میں ہے. جب ہمارے علم میں ہے تو ہم اسے جوڑنے پر بھی قادر ہیں. وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے نزدیک اور ہمارے پاس کتاب حفیظ، لوح محفوظ ہے، ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے. کتاب کا معنی کتاب، اور حفیظ بمعنی حافظ ہے. حافظ کا معنی یاد کرنے والا. ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو یاد رکھنے والی ہے. مراد اس سے لوح محفوظ ہے. انسان کی آپ اس کو لوح محفوظ کو انسان کے دماغ کی طرح سمجھ لیں. چھوٹا سا دماغ ہے، کتنے علوم اس کے اندر ہے، کتنی معلومات اس کے اندر اکٹھی جمع ہو جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت کے پاس ایک لوح محفوظ ہے. محققین مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سفید موتی کی طرح ہے، 7ویں آسمان سے اوپر ہے. زمین آسمان شرق و غرب کی چوڑائی سے، اور شرق و غرب یہ سارے جتنا حدود اربع بنتا ہے اس سے بھی بڑا وہ موتی ہے. اور اس میں ہر چیز کا علم اللہ رب العزت نے سما دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کی جسم کے ذرے کہاں کہاں بکھرے، یہ سب کچھ ہمارے لوح محفوظ میں ہے. بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، بالحق کی، حق کو. حق سے مراد یہاں قرآن کریم ہے. انہوں نے قرآن پاک کی تکذیب کی. لما جاءہم، جب وہ قرآن ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریج، تو وہ ایسے امر میں ہے. مریج کہتے ہیں جو خلط ملط ہو، مضطرب ہو، خلط ملط ہو، وہ ایسے امر کے اندر ہیں. ویسے مریض امر نہیں ہوتا، مریض عامر ہوتا ہے. انسان کی صفت مریض بنتی ہے کہ انسان مضطرب انسان ہوتا ہے، لیکن یہ نسبت مجازی ہے، اسناد مجازی ہے. تو آپ یہ ترجمہ اس کے یوں کر لیں کہ فی امر مریض، وہ ایک متزلزل حالت میں ہے. جیسے آپ کے سامنے جو تفسیر کھلی ہوئی ہے اس میں بھی یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. اور مریض کا آپ نیچے دیکھیں گے، یہاں پہ ترجمہ جو لفظی ترجمہ لکھا ہوا تھا انہوں نے کیا مریض الجھی ہوئی. جیسے مریض کا معنی مضطرب کے ساتھ کیا گیا، خلط ملط، ملے جلے. کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی ساحر کہہ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی مجنون کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کی اختلاط اور اضطراب ہی کی کیفیت کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کسی ایک بات پر ٹھہرتے نہیں ہیں. قرآن پاک پر یقین کرنا چاہیے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ قرآن پاک کے بارے میں بھی ایک حالت پر نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ایک شاعرانہ کلام ہے، کبھی کہتے ہیں جادوگر کا کلام ہے، کبھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، کبھی کہتے ہیں مکہ میں فلاں فلاں 2 انصاری غلام ہیں ان سے انہوں نے سیکھا. تو یہ مختلف طرح کے ان کے 2 عیسائی غلام ہیں ان سے سیکھا. مختلف طرح کے وہ مختلف وہ اپنے بیانیے بدلتے رہے مشرکین مکہ. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، حق کی تکذیب کی. لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریج، تو وہ ایسے امر میں ہے جو مختلط ہے، الجھا ہوا ہے، متزلزل حالت میں ہے، یا وہ اضطراب کی کیفیت میں ہے. تو کوئی بھی ترجمہ کر لیں ٹھیک ہے اس کا. مولانا ٹائم تو ہمارا ختم ہو گیا، ہم نے اس کو آخر تک پڑھنا تھا. استاد جی لوح محفوظ کے بارے میں ایک بار دوبارہ بتائیے گا پلیز. لوح محفوظ کے بارے میں حضرت کمالین میں ہے، تفسیر کمالین میں، کہ یہ لوح محفوظ ایک سفید موتی ہے جو 7واں آسمان کے اوپر ہے، اور اس کا جو حجم ہے وہ زمین آسمان سے بھی زیادہ ہے. زمین و آسمان کے جتنا فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسانی دماغ ہوتا ہے کہ یہ جتنا بھی کائنات کا نظام ہے اللہ رب العزت نے اس میں محفوظ کیا ہوا ہے. ازل سے لے کر ابد تک کیا ہونا، کیسے ہونا، کب ہونا ہے، وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. کون سے احکام اللہ نے نازل کرنے ہیں، کون سی کتابیں اللہ نے نازل کی، وہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے. اسی طرح انسان
ہر انسان کے انفرادی حالات بھی، قوموں کے اجتماعی حالات بھی، یعنی جو کچھ بھی کائنات میں ہونا سب کچھ اللہ کا لکھا ہوگا اس میں. بس ٹھیک. سبق کے متعلق اور کوئی بات نہیں ہے جی آپ کے ذہن میں پوچھتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ. السلام علیکم قاری صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب جب بندہ انسان کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کا جو حساب کتاب ہوتا ہے تو مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. جی اجمالی طور پر حساب کتاب تو منکر نکیر وہ 3 سوالات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بتائے، باقی تفصیلی حساب قیامت کے دن ہوگا. جی ٹھیک. استاد محترم جی ذرا یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ جب اللہ رب العزت نے ہر چیز پہلے سے ڈیفائن کر دی ہے، لکھی ہے، ڈیزائن کر دی ہے، تو پھر یہ ہمارا رول کیا ہے؟ ہمارا رول یہ ہے کہ وہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور علم کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہیں. ہمیں اختیار ہے اس کائنات کے اندر. تقدیر کے بارے میں ویسے زیادہ بحث و مباحثہ سوچ و بچار سے منع کیا گیا کیونکہ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا اور الجھ جاتا ہے. تو آپ اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے بس، اور علم کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہوتا ہے انسان. اگر ایک چیز مجھے معلوم ہے آپ کے بارے میں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی وجہ سے مجبور ہیں. تو تقدیر الہی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. جو چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ نے، چونکہ اللہ کو ازل ابد سب چیزوں کا علم ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کل کو کیا کرنا ہے، لیکن وہ لکھے ہوئے کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوں کہ میں وہی کروں گا. کرنا میں نے اپنے اختیار سے ہے. جی بہت بہتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمد للہ. کوئی سبق وغیرہ بھی پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تکرار کے نہیں کر رہے ہیں؟ دو تین دن ناغا ہو گیا. ہاں جی ہم سب کچھ بھول گئے. سب کچھ بھول گئے. اتنا ناغا کر دیا کہ ہم ایسا کچھ بھول گئے. ناغا جو ہے یہ 2-3 ناگا نیٹ کا مسئلہ جو ہے نا، ابھی بھی آج بھی صبح ٹھیک ہو گیا تھا، ابھی پھر وہ خراب ہو گیا جیسے این کلاس کے ٹائم نا. یہ پی ٹی سیل حضرت والا ایک جو ناگا ہے نا وہ ہمیں 1 مہینہ پیچھے لے جاتا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے جی. 1 مہینہ تو پیچھے جو ہے نا. اگلے اسباق کی سمجھ ہی نہیں آتی نا، جو پیچھے 1-2 دن کی مصروفیت بن جائے تو انہیں سمجھنے میں پھر اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. بس یہ نا کوئی نیٹ کا مسئلہ چل رہا تھا، پھر ویسے ہی میں سفر میں تھا. کوئی آپ کی کلاس کے کوئی مولوی ناصر صاحب کے کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر کا سبق نہیں چل رہا آگے، اس میں کوئی نہ رد و بدل کی جائے. تو اب اس میں بس دیکھ لیں. آپ کی کلاس کوشش کر لیا کرے جی وقت میں آنے کی، تو انشاءاللہ اس میں باقی ہم تو کلاس کوشش ہوتی ہے کہ جگاڑ لگا کے کہیں سے آن کر لیں. جس سرکاری طور پر جو ہے نا پی ٹی سیل لگا ہوا، حالانکہ پی ٹی سیل کا نیٹ جو ہے پاکستان میں سب سے اچھا نیٹ سمجھا جاتا ہے. سموں کے نیٹ تنگ کرتے ہیں چونکہ کمپیوٹر چلانے ہوتے ہیں، 3 کمپیوٹروں پر کلاس آن کرنی ہوتی ہے نا. تو اب وہ تقریباً آج 5واں دن ہے کہ پی ٹی سیل کا نیٹ نہیں آ رہا. آج صبح آیا تھا تو ابھی کلاس کے اینڈ ٹائم پہ چلا گیا. 2 کلاسیں آن کر لی تھی، یا تیسری آپ کی کلاس جیسی آن ہونے لگی تو وہ نیٹ جو ہے وہ چلا گیا. لیکن ہماری پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے، میں سفر میں ہوں 5 دن سے مسلسل نا، ابھی بھی سروزے میں آیا ہوں. تو اب وہ موبائل کے اوپر سے جو ہے کہیں نہ کہیں سے کیسے نہ کیسے جگاڑ لگا کے کلاس کو آن کرنا تاکہ چھٹی نہ ہو جائے، ناغا نہ ہو جائے. سارے سبقوں سے ناغا نہ ہو جائے. اچھا چلے آپ پھر پڑھ لیں، کھول لیں کتاب. کوئی بھائی کھول لیں کتاب.
ہاں جی کون کھول رہا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے کتاب موبائل میں؟ حضرت میں لگانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ کمپیوٹر اسٹک ہے. ہاں جی یہیں سے تھا. اتنا تو یاد ہے نا سبق کہاں سے پڑھنا آج؟ استاد جی ہاں جی ہاں جی. یہ ہمارا ظرف مکان شروع کرنا ہے ہم نے تو ہاں جی اس سے پہلے یہ پیچھے ابھی میں کر نہیں سکتا ہوں. من قبل و من بعد یہ آخری یہ تھوڑا سمجھا دیں باقی سارا سمجھ آ گیا. قبل و بعد جب کہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو. آپ نے یہ بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا بس اس میں تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا. یہ تھوڑا سا اگر دوبارہ سمجھا دے آسان طریقے سے. اس میں قبل اور بعد میں جو ہے نا پہلے تو اس کا ترجمہ تو سب کو معلوم ہی ہوگا نا. قبل اور بعد کا ترجمہ کیا ہے؟ جی پہلے اور بعد. ہاں قبل کا مطلب پہلے اور بعد کا مطلب بعد. اور یہ جی بہت زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی کے اندر. بہت زیادہ نماز سے پہلے نماز کے بعد اذان سے پہلے اذان کے بعد بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے نا. قبل جی العصر قبل المغرب قبل الصلاۃ بعد الصلاۃ یہ اس طرح بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اس جی لیے اس کے بارے میں آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ یہ قبل و بعد جہاں بھی آئے گا تو یہ مضاف ہوگا. اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا وہ مضاف الیہ بن جائے گا. اور مضاف الیہ کے متعلق آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے نیچے جو ہے وہ زیر آئے گی. ہاں قبل اچھا المغرب. اب یہ مغرب کی ہم نے با کو ساکن کر دیا لیکن جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے کسی جملے کے بیچ میں استعمال کریں گے تو یہ قبل المغربی با کے نیچے زیر آئے گی. قبل المغربا یا مغربو نہیں آئے گا بلکہ مغربی آئے گا. جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے قبل المشرق والمغرب. کوئی ادھر قبل المشرق ہے نا قبل وہ تقریباً وہ کیوں ہے وہ میرے علم میں اب نہیں ہے. قبل المشرقی والمغرب. اسی طرح جو ہے بعدو یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں. مضاف کے بغیر آ ہی نہیں سکتے. آپ اس کو اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتے. آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ اردو کے اندر جو ہے وہ را رے ری کا کے کی آتا ہے. آپ کوئی جملہ بنائے قبل اور بعد کے متعلق پہلے اور بعد کے متعلق کوئی جملہ بنائے اس کے اندر کا کے کی لازمی آئے گا. کوئی بھی جملہ بنا کے دیکھیں اردو کے اندر بنائے. عربی ابھی نہیں آتی تو عربی کو چھوڑ دیں. اردو کے اندر آپ کو جملہ نہیں بنا سکتے جس کے اندر مضاف کا کی نہیں ہوگا. یہ مضاف ہی ہوگا ہمیشہ بہر صورت مضاف ہوگا. اس کے بغیر یہ آ ہی نہیں سکتا. مثال دے نا ایک مثال جملے کی دے دیں. نماز سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا نماز کا کیا کہ را رہی سات سے بھی اس طرح کو وہ بھی مضاف نشانی. نماز سے پہلے نماز سے بعد. اب یہ اچھا نماز یہ سے پہلے نماز سے بعد ہے. اچھا کھانے کے بعد کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہے. جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک آج کہ سے آ گیا. پہلے کہ وہ سے بھی وہ بھی تقریباً یہی مضاف مضافہ کی نشانی ہوتی ہے سے جو ہوتا ہے. اچھا اچھا جی تو یہ مضاف کے بغیر آپ اس کو لا ہی نہیں سکتے. یہ استعمال میں ہی نہیں آ سکتا مضاف کے بغیر. ہاں جی اگر جو ہے وہ عربی کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مضاف کے بغیر آئے گا تو اس وقت اس کا مضاف جو ہے وہ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے. وہ بھی قرآن مجید کے باہر جو ہے وہ بہت کم اس کا استعمال ہوتا ہے مضاف کے بغیر آ جائے. ورنہ یہ مضاف کے ساتھ ہی آئے گا. جب بھی آئے گا تو اس کے بعد والا جو حرف ہوگا
اس کے نیچے زیر ہوگی، مجرور ہی ہوگا. لیکن اگر کبھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے کہ وہ آتا ہے اس کے بعد مضاف الیہ نہیں ہوتا، تو اس وقت آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ نے پیچھے بھی ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم مضاف الیہ کو محذوف مان لیں گے. جس طرح ضمیروں کو محذوف مان لیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے اندر یا بسا اوقات مجبوری کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کو جو ہے نا محذوف مانتے، پھر ایسا نہیں ہوگا. مجبوری کی اچھا وجہ سے، مجبوری جو ہے وہ کبھی کبھی آتی ہے، وہ ہر وقت نہیں آتی. مجبوری جی کبھی کبھی جو ہے وہ شاذ و نادر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر جو ہے، آٹے میں نمک کے برابر. کبھی کوئی اس طرح کا، پورے قرآن میں چند ایک جملے ہوں گے جو اس طرح کے ہوں گے، وگرنہ جو ہے وہ مضاف الیہ کے ساتھ ہی آتا ہے. اب انہوں نے اس کی دو مثالیں دی ہوئی ہیں، ایک پہلے کی اور ایک بعد کی. ایک قبلو کی مثال دی ہوئی ہے، ایک بعد کی مثال دی ہوئی ہے. اب قبلو کی مثال دی ہوئی ہے للہ الامر من قبل. اب یہ قبلو آ گیا، اس کے اوپر جملہ ختم ہو گیا، آگے واو آ گئی. اب واو سے نیا جملہ شروع ہو گیا. قبلو کے اوپر جو ہے وہ جملہ ختم ہو گیا. اب آپ نے تو پڑھا ہوا تھا کہ قبلو جو ہے وہ ہمیشہ مضاف بنے گا، اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا. اس طرح تو جملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد تو واو آ گئی، جملہ ختم ہو گیا. یہ ہم نے کدھر پڑھا تھا کہ قبل مضاف ہوگا؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا نا، اچھا میں نے بھی آپ کو بتایا. کتاب میں تو نہیں لکھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ قبل ہمیشہ مضاف ہوگا. ٹھیک تو ہے. ہاں، یہ عبارت کو سمجھانے کے لیے یہ ساری تشریح میں نے کی ہے تاکہ آپ کو یہ جی عبارت ٹھیک، سمجھ میں آ جائے. جی تو ٹھیک ہو گیا. اب یہاں جو ہے قبلو کے اوپر جو ہے وہ جملہ ختم ہو گیا. اب مضاف الیہ یہاں آیا ہی نہیں ہے، تو اب ظاہری بات ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مضاف کے بغیر یہ آ ہی نہیں سکتا. جب مضاف کے بغیر آ ہی نہیں سکتا تو ظاہری بات ہے یہاں مضاف جو ہے وہ محذوف ہوگا، متکلم کی نیت میں ہوگا. اب یہ پچھلا جملہ دیکھیں، جب مضاف ہو قبل و بعد، جب کہ مضاف ہو اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہوں گے. اب ایسے صورتحال میں مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہوں گے، اور وہ مضاف الیہ کیا ہوں گے، آگے انہوں نے خود اس کی تشریح لکھ دی کہ للہ الامر من قبل. اب دیکھیں جی، اس کا لفظی ترجمہ پہلے میں کرتا ہوں. لفظی ترجمے سے بات تھوڑی واضح نہیں بنتی. جب اس کا مضاف الیہ کا ہم بیان کریں گے تو پھر اس کے بعد للہ، اللہ کے لیے ہے، امر حکم جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، من قبل پہلے، ومن بعد اور بعد میں. اب یہاں قبل پہلے حکم اللہ کے لیے ہے اور بعد میں حکم اللہ کے لیے ہے. اب کس چیز سے پہلے؟ کل شیء، ہر چیز سے پہلے بھی اللہ کا حکم تھا. ومن بعد کل شیء، ہر چیز کے بعد بھی اللہ کا ہی حکم ہوگا. اب یہاں مضاف الیہ جو ہے وہ کل شیء جو ہے، کل شیء جو ہے یہ مضاف الیہ بنے گا. اس کا جو متکلم کی نیت میں ہے، اور اس کا ترجمہ اگر آپ یوں کریں، اگر امتحان میں یہ سوال آ جاتا ہے تو اگر اس کا ترجمہ کل شیء عبارت کے اندر تو نہیں لکھا ہوا، ترجمہ للہ اچھا الامر من اچھا قبل استاد جی، ہاں جی یہ کل شیء یہ معذوف ہوا پڑا تھا. ہاں جی محذوف ہوا پڑا تھا. ٹھیک ہو گیا پھر. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی. یہ کل یہ بھی عبارت آگے نہیں لکھی ہوئی تھی، میں بھی حیران تھا یہ آگے نئی چیز کیا لکھی ہوئی ہے، من قبل کل شیء. ہاں، اے کا مطلب ہوتا ہے نا، اے کا مطلب میں نے بتایا تھا، جہاں بھی اے لکھا ہو نا، حمزہ یا زبر ای یا اے جو لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ پچھلی بات کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ پہلے بات کرتا ہے، پھر اپنی ہی بات کو وہ خود ہی سمجھاتا ہے. میں نے بات کر دی، ٹھیک، بات کر کے پھر وہ خود ہی سمجھاتا ہے، یعنی کہ یہ ہو گیا، جی یعنی کہ ٹھیک میری ہے. مراد جو ہے وہ یہ تھی. یعنی سے مراد، میری مراد جو ہے وہ یہ نہیں تھی، بلکہ میری مراد یہ ہے. تو یہ اے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ، یعنی اس کا ترجمہ دونوں طریقے سے کرتے ہیں، میری مراد یہ بھی کر سکتے ہیں. تو للہ الامر، اللہ کے لیے ہر چیز سے پہلے بھی حکم اللہ کے لیے تھا. ومن بعد کل شیء، اور ہر چیز کے بعد بھی اللہ ہی کا حکم ہے. اسی طرح جو ہے انا حاضر من قبل، میں حاضر ہوں پہلے، میں پہلے آیا ہوں. اب کس سے پہلے آئے ہو؟ ظاہری بات ہے اب یہاں وہ مضاف الیہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن سب کو پتا ہے کس سے پہلے آیا. آپ سب سے پہلے آیا ہے. اگر کوئی بندہ کہہ دے میں پہلے کلاس میں آیا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دیتا کہ آج میں پہلے کلاس میں آیا ہوں، تو دوسرا بندہ پوچھتا بھائی کس سے پہلے آئے ہو؟ متکلم کے تو ذہن میں تھا کہ یہ سب سے پہلے، کل شیء، ہر من قبل لکھا، یہ کاف جو ہے، کاف کا مطلب ہوتا ہے آپ سے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ متکلم کے ذہن میں ہے کہ بھائی میں تم سے پہلے جو ہے وہ کلاس کے اندر آ گیا تھا، میں تم سے پہلے دسترخوان کے اوپر آ گیا تھا، تو تم بعد میں آئے ہو. اسی طرح جو ہے متا تجیئنا بعد، آپ جو ہے وہ کب آؤ گے بعد میں. اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور آپ سے مل کے جو ہے وہ جانے لگا ہے، اور آپ اس کو کہیں کہ بعد میں کب آؤ گے،
اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ من بعد ھذا، اس کے بعد کب آؤ گے؟ وہ کہے گا ابھی تو میں آپ کے پاس ہی کھڑا ہوں، جانے کی بات کر رہے ہو. بھائی اس کا مطلب یہ ہے ابھی تو آپ آئے ہی ہو، بعد میں سے مراد اس کے بعد کب آؤ گے، جب آپ چلے جاؤ گے پھر اس کے بعد دوبارہ کب آؤ گے، یہ مراد ہے. یہاں ھذا جو ہے وہ متکلم کے ذہن میں ہے جو کہ محذوف ہے. بعد ہاضا کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے بعد، اس کے بعد کب اس آؤ گے. ہاں ھذا کا مطلب ہوتا ہے اس کے، اس میں اشارہ اپنا پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ اس اسم میں اشارہ اشارہ. قریب کے لیے ہے. اس کے اشارہ قریب کے لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ، اس کے، یہ دونوں اس کا ترجمہ ہوتے ہیں. اس کے بعد کب آؤ گے تو یہ اس کا ترجمہ یعنی کہ اس میں اشارہ کا. جی جزاک اللہ استاد جی، ٹھیک ہو گیا ابھی. اچھا اسی طرح جو ہے وہ آگے ظرف مکان ہے. ظرف مکان کے جو ہے نا یہ الفاظ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے یاد کر کے لانے ہیں. حیث، قدام، خلف، تحت، فوق، عند، این، لدا، لدن. یہ 8 کے قریب الفاظ ہیں. تو اب ان کا ترجمہ کیا بنتا ہے، ان کی جو ہے وہ ترجمہ یہ ساتھ ساتھ ہم تشریح کے اندر پڑھتے جائیں گے کہ ان کا 9 ترجمہ ہے. جو ہے 9 ہے. جی ہاں وہ ایک ہاں بیچ میں ٹھیک ہے، لدا لدن 2 ہو گیا نا، 9 الفاظ ہیں. تو ان کا ترجمہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے تشریح کے ساتھ ساتھ. اور یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ظرف مکان جیسے آپ نے پڑھا نا، ظرف زمان، یہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا ظرف زمان. اب اس کے اندر یہ سارے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ. اس کے بغیر جو ہے وہ عربی آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ متا، کیفا، ایانا، امسی، مذ، منذ، قط، عود، قبل، بعد، یہ تو اسی طرح جو ہے یہ نیچے تھا اذ، اذا، یہ بے شمار استعمال ہوتے ہیں یہ سارے الفاظ. اسی طرح جو ہے نا یہ ظرف مکان والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں ایک کو چھوڑ کے، یہ قداموں کو غالباً چھوڑ کے جو ہے یہ، کیونکہ قداموں جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے دونوں کا ایک ہی معنی ہوگا. قداموں بلکہ استعمال ہوتا ہے اتنا. حیث اکثر جملوں کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو جیسے اس کی مثال انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ اجلس حیث زید جالس، یعنی اجلس مکان جلوس زید. اب اس میں حیث کی جو ہے وہ فرماتے ہیں جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے. حیث اردو کا لفظ ہے، حیثیت سے ہے. اردو کے اندر بھی جو ہے وہ حیثیت بولا جاتا ہے. تو اب یہ اردو کے اندر حیثیت بولا جاتا ہے تو اسی سے یہ ہے اجلس بیٹھ تو، حیث زید جالس. کیا ترجمہ بنے گا اس حیثیت سے کہ زید جو ہے وہ بھی بیٹھنے والا ہے، تو بیٹھ اس حیثیت سے کہ زید بھی بیٹھنے والا ہے. یعنی اس کے آگے پھر خود ہی تشریح کر دی ہے کہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو نہیں سکتا، لازمی بات ہے کہ کسی طالب علم کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا ہوگا. تو اس لیے اس کی خود ہی تشریح آگے بیان کر دی تاکہ کسی طالب علم کے ذہن کے اندر کوئی اشکال باقی نہ رہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اجلس مکان جلوس زید، اجلس بیٹھ تو، یہ تینوں مضاف مضافلے ہیں. مکان جلوس زید، اب یہ تینوں مضاف مضافلے ہیں. اس میں نے آپ سے پہلے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک جملے میں ایک سے زیادہ مضاف الیہ ہو سکتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. اب اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا جو سب سے پہلا ہوگا وہ مضاف ہوگا، جو سب سے بعد میں ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، جو درمیان میں ہوگا وہ اپنے سے پہلے والے کے لیے مضاف الیہ ہوگا اور بعد والے کے لیے مضاف ہوگا. یہ اصول یاد رکھیں. اس اصول کے اوپر پھر ایک اور آگے اصول نکلتا ہے، وہ آگے پہچان آپ کو آ جائے گی نا کہ یہ مضاف الیہ ہے، اس کا اعراب کیا ہے. جب 4 باتیں آپ سے پوچھیں گے تو اس میں پھر آپ کو پوچھوں گا میں اس کا اعراب کیا ہے، کیوں ہے، پھر اس کے اندر یہ بہت کام آئے گا یہ. اب مضاف الیہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا ترجمہ آخر سے کرتے ہیں. اب یہ مکان جلوس زید کا ترجمہ ہم زید سے شروع کریں گے. پہلے زید کا ترجمہ کریں گے، پھر جلوس کا ترجمہ کریں گے، پھر مکان کا ترجمہ کریں گے. یہ آخر سے ترجمہ شروع کریں گے. اجلس بیٹھ تو، زید کے، اور سب کے درمیان کے لازمی لگانا ہے، کے یا کا کے کی، ان میں سے کوئی لفظ لازمی لگانا ہے. بیٹھ تو اس بیٹھ تو زید کے بیٹھنے کی جگہ پر، بیٹھ تو زید کے بیٹھنے کی جگہ پر. اب یہ حیث ظرف مکان تھا تو اس لیے یہ مکان کا لفظ ہے. یہاں جو حیث لفظ آ گیا تو اس کا مطلب جو ہے وہ زمانہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس وقت زید بیٹھا تھا اس وقت بیٹھنا ہے، بلکہ یہ مکان مراد ہے کہ جس جگہ پر، جس وقت مراد نہیں ہے. وقت زمانہ وہ زمانے کی قسم ہے نا، اور جگہ جو ہے یہ مکان کی قسم ہے. اب جس نے کہہ دیا کہ اجلس حیث زید جالس، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس وقت زید بیٹھا اس وقت بیٹھ، بلکہ اس سے مکان مراد ہے
کہ جس جگہ پر زید بیٹھا ہوا ہے اس جگہ پر تو بیٹھ، کیونکہ حیث جو ہے یہ ظرف مکان کے لیے آتا ہے، یہ زمان کے لیے نہیں آتا، یہ وقت کے لیے نہیں آتا، یہ مکان کے لیے آتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم یہ آگے سے فرما دیں، زید کے بیٹھنے کی جگہ پر جو ہے وہ تو بیٹھ. اسی طرح جو ہے وہ قدام اور خلف، جیسے قام الناس قدام و خلف، ہاں پہلے اور بعد، قدام بھی استعمال ہوتا ہے پہلے اور بعد، یعنی قدامہ و خلفہ. قام الناس، اچھا قام الناس قدام و خلف، کھڑے ہو گئے لوگ پہلے اور بعد. اب پہلے اور بعد اس کی خود ہی انہوں نے تشریح کر دی کہ پہلے اور بعد. اب اس کا ترجمہ ممکن ہے طلبا کو سمجھ نہ آتا، تو اس لیے انہوں نے آگے اس کی یعنی قدامہ، پیچھے جو انہوں نے لکھا نا قدام، قداموں سے مراد قدامہ، اور اسی طرح جو ہے وہ خلف سے مراد خلفہ، ہو ضمیر کا اضافہ کیا. مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو گئے لوگ اس سے پہلے وخلفہ، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. تو اب یہ جو ہے قدام اور خلف کا تعلق جو ہے یہ مکان کے ساتھ ہے، یہ زمان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ مکان کے ساتھ ہے. اسی طرح پھر آگے آ گیا تحت اور فوق، تحت اور فوق، جیسے جلس زید تحت وصعد عمرو فوق، اے تحت الشجرۃ و فوق الشجرۃ مثلا، اس کی مثال دے دی. تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، تحت الثری جس سے بولا جاتا ہے، اور فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اوپر. اب جلس زید تحت زید بیٹھا نیچے. اب نیچے بیٹھنے سے مراد کیا ہے، اس کی آگے تشریح کریں گے کہاں نیچے بیٹھا. تو وصعد عمرو فوق، فوق کا مطلب اوپر ہوتا ہے، صعیدہ کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا. وصعد عمرو، امر جو ہے وہ چڑھا، فوق اوپر، زید نیچے بیٹھا اور امر جو ہے وہ اوپر چڑھا. بھئی نیچے بیٹھا اور اوپر چڑھا، اس سے مطلب سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑا اور کھول کر اس کے مطلب کو بیان کریں. چلے یہ اور کھول کر بیان کر دیتے ہیں. اے تحت الشجرۃ، یعنی زید جو ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھا، تحت الشجرۃ درخت کے نیچے بیٹھا. اسی طرح جو ہے وصعد عمرو فوق کا مطلب امر اوپر چڑھا. کس کے اوپر چڑھا؟ وفوق الشجرۃ، درخت کے اوپر چڑھا. پھر آگے انہوں نے خود لکھ دیا مثلا، یہ مثال کے طور پر بیان کیا ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ دلیل نہ پوچھنے لگ پڑے کہ بھئی زید کو تو ہم نے چڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے زید کو اوپر چڑھتے ہوئے کی. تو اس لیے خود ہی وضاحت کر دی کہ یہ مثال ایک بیان کی گئی ہے. تو اس کا جو ہے وہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا آپ کی کلاس میں جو زید ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھتے جا کے، اور امر جو ہے وہ اوپر چڑھنا شروع کر دے درخت کے. ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ عندہ، اب عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. اب یہ ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی بتا رہا ہوں. خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، خلف الامام. اب یہ آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا، فاتحہ خلف الامام، لفظ سنا کبھی کسی نے کہ نہیں سنا؟ ہاں جی جی استاد جی سنا ہے. ہاں، فاتحہ خلف الامام، فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ. خلف کا مطلب ہوتا ہے نا پیچھے، میں نے آپ کو بتایا پیچھے. تو امام کے پیچھے جو ہے وہ فاتحہ، فاتحہ خلف الامام. اب اس کا مطلب خود آپ سمجھ جائیں گے، چونکہ اب آپ صرف پڑھ رہے ہیں، نحو پڑھ رہے ہیں. اب آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا، یہ جب آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں تو اتنے اصطلاحات کا تو آپ کو یاد ہونا ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ نام سن کے جو ہے وہ آگے اس کا مطلب آپ کو پتہ چل جائے. فاتحہ خلف الامام، یہ 3 لفظ. اب اس کے اندر مطلب کیا ہے؟ امام کے پیچھے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا. اس کے متعلق کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی. اب بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے. مسائل جو ہے نا ان کے پاس اپنے دلائل ہے، ہمارے پاس اپنے دلائل ہے. وہ انشاءاللہ ہم اپنی اپنی جگہ پر پڑھیں گے. ہم اپنے اپنے جب وہ کتاب ہم پڑھیں گے تو وہ اس کے اندر انشاءاللہ وہ دلائل بھی پڑھیں گے. ابھی چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے تو اس لیے. اسی طرح جو ہے یہ قدامو جو ہے یہ پہلے کو آتا ہے، یہ خلف پیچھے کو، اور قدامو آگے کو. پہلے کو نہیں بلکہ آگے کو آتا ہے، آگے کو، اس کے آگے اور اس کے پیچھے جو ہوتا ہے نا، آگے پیچھے. تو یہ آگے کے لیے جو ہے وہ قدامو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قدامہ اس کے آگے،
قدام زید، زید کے آگے، قدام عمر، عمر سے آگے. تو یہ آگے کے لیے جو ہے نا یہ جملہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. قدام آگے یہ بہت جملہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ تحت اور فوق کا مطلب بھی میں نے سمجھا دیا. تحت الثری زمین کے نیچے، عرش معلا فوق اوپر کو بولتے ہیں، فوق اوپر کو، چھت کے اوپر کو بھی وہ بول دیتے ہیں فوقا. کسی چیز کے بھی اوپر کوئی بھی پڑے ہو نا، تو کوئی بھی پوچھا جی پینسل کہاں ہے، فوق الکتاب، کتاب کے اوپر ہے. اسی طرح جو ہے یہ فوق اوپر کو بولتے ہیں. یہ ایک سمت ہے نا، سمت کو بیان کیا گیا ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے. یہ اب سمت جو ہوتی ہے یہ اب فرماتے ہیں اصل میں ظرف مکان ہے، یہ زمان نہیں ہے. آگے جو ہے یہ مکان ہے، زمان نہیں ہے، یہ اس کو بیان کیا. اسی طرح عندہ، عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. المال عند زید، مال جو ہے وہ زید کے پاس ہے. المال عند زید، مال عند زید زید کے پاس ہے. ہاں جی. عنده علم الساعة. عنده علم الساعة قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. عنده، اس کے پاس، علم الساعة قیامت کا علم ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، پیچھے ان کا لفظ ہے نا، ان اللہ کا لفظ، بے شک اللہ، عنده اس کے پاس. اب خالی عنده پڑھ دے تو ہو ضمیر کا مرجع سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ضمیر کو لانے کے لیے پیچھے مرجع کا ہونا ضروری ہے. پیچھے نام آئے گا پھر بعد میں ضمیر لٹائی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے بیان کر دیا ان اللہ، یہ بے شک استاد جی، اللہ. ہاں جی. یہ ضمیر شان ہوگی؟ کون سی؟ عندہ والی؟ ان شروع میں جو لا گیا ہے، ہاں جی. یہ ضمیر شان ہوگی نا؟ اب بھول گیا ابھی، ہم نے کافی عرصہ ہو گیا ضمیر شان اور وہ ضمیر پڑھی ہوئی کو. ابھی جو ہے یہ وہ ابھی پڑھی ہم نے، ادھر ہی پیچھے پڑھی ہے، ادھر ہی قل هو اللہ احد میں پڑھی تھی، قل هو ہاں قل اللہ هو احد اللہ، میں پڑھی تھی. ہوا ضمیر قل هو شروع میں اللہ استاد جی آ گئی ہے نا؟ نہیں. ہاں یہ پھر ضمیر شان نہیں، مجھے ذہن میں آ گیا جو آپ نے کہا بالکل. تو یہ ضمیر شان نہیں ہے. ضمیر شان اس کو کہتے ہیں کہ پیچھے مرجع نہ ہو تو پھر وہ ضمیر کو لٹایا جائے، اس کو بولتے ہیں. یہاں تو پیچھے مرجع ہے. ان اللہ، ان تو ضمیر نہیں ہے نا. ان اللہ، اچھا. بے شک اللہ، اللہ کی ہاں وہ ضمیر نہیں ہے، وہ اللہ کا اپنا ہاں ہے. کوئی اس کو ضمیر نہ سمجھ لے کہ اللہ، اللہ کے اندر جو ہاں ہے وہ اس کا اپنا ہاں ہے، وہ ضمیر نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اب یہ ہو ضمیر کا مرجع پیچھے موجود ہے، وہ اللہ ہے. اگر پیچھے اللہ نہ ہوتا تو پھر اس کو ضمیر شان بنا سکتے تھے. تو اس لیے جو ہے یہ اب ضمیر شان نہیں ہے، پیچھے مرجع موجود ہے. جی. ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس، علم الساعہ قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ، وہ ساری جو ہے وہ آیت. تو بہرحال جو ہے عندہ کا مطلب جو ہے یہ پاس، عندہ پاس یہ پاس. یہ المال ظرف عند، مکان ہو گیا. یہ ظرف مکان ہوتا ہے، زمان نہیں ہے، مکان. اچھا. این و انا پڑھنا ہے؟ آگے پڑھنا. وقت تو آپ کا ہو گیا. نہیں اتنا کافی ہے، اتنا کافی. چلیں جی، کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے. کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ماشاء ہو گیا. اللہ. یس. یہ معجزہ آپ کا معجزہ. معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا. ماشاء اللہ، چاند سبحان کا اللہ. ہاں جی. چلیں جی، یہ آپ یاد کر لیجیے گا اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. ابھی فی الحال روزے جی کے اندر ہوں میں. انشاءاللہ. کوشش کر لیا کرے آپ بھی اپنے اپنے علاقے میں، جس کو جو موقع ملے وہ لگا لیا کرے. اللہ حضرت رب العزت کے. ہاں جی. ٹائم نکالے، وقت لگاتے ہیں ساتھ میں. ساتھ میں وقت لگاتے ہیں، ہم تو لگا رہے ہیں حضرت ہر مہینے سے روزہ، اور سالانہ چلہ بھی 7 مہینے بھی آپ کو بتایا تھا لگا کر رہے ہیں. ایسی آپ کوئی کے جگہ 4 مہینے نہیں لگے ہوئے ہیں حضرت؟ ڈاکٹر صاحب کے. نہیں ہاں نہیں جی. حضرت، ہاں جی، کیا فرما رہے ہیں؟ 3 دن سے زیادہ میں کہیں نہیں گیا. اچھا، 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ آپ چھٹیوں میں لگائیں گے نا، یا تو اب رمضان میں ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں
تو اس میں ہم چلا لگاتے ہیں. تو اس سال ایسا نہیں ہے کہ ہم کی جانے چاہیے یہ ٹھنڈے علاقوں میں 10 دن لگا لیں. 10 دن کے لیے تو پھر وہ اپنے انفرادی طور پر ہوگا، تبلیغی سفر پہ نہیں جا سکتے. تبلیغی کسی کی نصرت کے لیے. ہاں نصرت کے لیے جا سکتے ہیں، نصرت کے لیے جا سکتے ہیں. آپ انفرادی طور پہ کوئی بنا لیں ترتیب، تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھ لیں گے کوئی نہ کوئی، ہمیں جب بھی آرڈر کریں گے جہاں کہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب رات کی کلاس چلی کوئی نہیں؟ کیوں عمر فاروق صاحب؟ جی سر. میں اگر رات کو کلاس چلی کوئی نہیں، رات کو گزری رات جی کلاس نہیں، کلاس. میں اگر رات کو جو کلاس چلی کوئی نہیں. جی جی رات کی. ہاں وہ کلاس تھی نا جی. تو اس کی وہ ریکارڈنگ کا ہے لنک؟ رات کو میں بھی ریکارڈنگ ابراہیم صاحب کرتے ہیں. ابھی وہ آئے تھے چلے گئے، اور ابھی مولانا بلال صاحب آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھی حدیث دیکھیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. دوبارہ پھر دیکھیے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. ادھر پھر دیکھیے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. یہ حدیث ہو گئی، اس کی عبارت ہو گئی. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم لغوی ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں حدیث مبارکہ کا. الکیس، اس کا معنی ہے عقل مند، ہوشیار، چالاک. چالاک کو، ہوشیار کو الکیس کہتے ہیں. من یہ موصولہ ہے، آپ حضرات علم النحو کے اندر پڑھیں گے اسماء موصولہ، ان میں سے ایک من ہے. من یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، آپ کو اگلے دن بتایا تھا. اس کا معنی وہ آدمی. دانا، اس کا معنی ہے ذلیل ہونا، کسی کے تابع ہو جانا یا تابع بنا دینا. دانا تابع بنا دینا کسی کو. نفس کا معنی ہے نفس، نفس روح کو بھی کہتے ہیں، خون کو بھی کہتے ہیں، بدن کو بھی کہتے ہیں. روح، خون اور بدن، جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے. روح، خون، بدن، یہ تینوں چیزیں ہیں تو انسان بنتا ہے. نفس اس کو کہتے ہیں، روح، خون، بدن. اس نفس سے مراد یہاں دل ہے.
دل مراد ہے، اس لیے یہاں دل والا معنی بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم دوبارہ ترجمہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ واؤ کا معنی اور ہو گیا، عاملہ کا معنی ہے عمل کرنا، لام یہ حروف جارہ میں سے ہو گیا، آپ علم النحو کے اندر پڑھیں گے حروف جارہ 17 ہیں، ان میں سے ایک لام بھی ہے، یہ لام اس کا معنی ہے کے لیے، آگے ما ہے، یہ ما بھی اسماء موصولہ میں سے ہے۔ ساجد پیج شیئر کر دیتے ہیں، اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا۔ بھائی جس کے پاس کنٹرول ہے نا وہ پیج شیئر کر دے بھائی۔ لام کا معنی کے لیے ہے، یہ حروف جارہ میں سے ہے، ما ابھی بتایا ہے کہ اسماء موصولہ ان میں سے ایک ما ہے، من وہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ یہ ما ایو شیئن کے معنی میں ہے، وہ چیز، ایو شیئن کے معنی میں اس کا معنی وہ چیز۔ یہ استاد جی ذیل وقول، یہ جو لفظ آپ استعمال کیا ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ ذوی العقول جس کے اندر عقل ہوتی ہے، جیسے انسان ہے، انسان میں عقل ہے نا، ٹھیک ہے، کتاب ہے اس میں عقل ہے، نہیں استاد جی۔ تو اس کتاب کے لفظ ماں بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی انسان ہے اس کے اندر عقل ہے، اس کے لیے من بولا جائے گا۔ جانوروں کے اندر عقل ہوتی ہے، نہیں استاد جی، ہوتی ہے بکریوں لیکن میں عقل وہ نہیں ہوتے نا جو عقل انسان کے تو اندر ہوتی ہے، جی جیسے انسان کے وہ تو نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ماں بولا جائے گا۔ اس طرح اعمال ہیں ہمارے، یہ ذوی العقول ہے، اس میں عقل ہوتی ہے، تو ان لفظوں کے لیے لفظ ماں بولا جاتا ہے، ان چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ماں یہ ایو شیئن کے معنی میں ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ماں ایسی چیز پر بولا جاتا ہے جس کے اندر عقل ہوتی ہے، عقل والا سمجھدار، اور ماں اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ جیسے قبر میں سوال کیا جائے گا نا، کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے، من، یہاں ذوی العقول کے لیے من بولا گیا۔ اسی طرح نبی کے بارے میں سوال ہوگا، من نبیو کا، یہاں بھی من بولا گیا۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینو کا، ہے نا، یہی ہے کہ جی نہیں؟ استاد جی، جی جی تو جی وہاں استاد جی۔ ماں کو بولا گیا، من کیوں نہیں بولا گیا، وہاں ماں کیوں بولا گیا؟ اس لیے کہ دین تو ایسی چیز ہے کہ جو غیر ذوی العقول ہے، اس لیے لفظ ماں بولا گیا وہاں پہ۔ جس میں عقل نہیں وہاں ماں بولا جائے گا لفظ، اور جس میں عقل ہوگی وہاں لفظ من بولا جائے گا۔ تو ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس میں موصولہ میں سے، یہ ایو شیئن کے معنی میں ہوتا ہے، یہ آپ علم نحو میں پڑھیں گے، ما ایو شیئن کے معنی میں ہوتا ہے۔ ما کا معنی ہوتا ہے وہ چیز، ایو کا معنی وہ، شیء کا معنی چیز ہو گیا، تو معنی کریں گے ما وہ چیز۔ بعد کا معنی بعد ہو گیا، موت کا معنی موت۔ اب ذرا آدھی حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجئے پہلے، پھر آگے حدیث ترجمہ کرتے ہیں۔ الکیسو عقل مند، من وہ آدمی ہے، عقل مند
وہ آدمی ہے دانا نفسہو جس نے تابع کر لیا نفسہو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے جس نے تابع کر لیا اپنے آپ کو، جس نے تابع کر لیا اپنے نفس کو. میں نے کہا کہ نفس سے مراد دل ہے، اس کا معنی یوں بھی کیا جا سکتا ہے عقل مند وہ آدمی ہے جس نے تابع کر لیا اپنے دل کو، یعنی جس کا مکمل کنٹرول اپنے دل پر ہو گیا، جس کا مکمل کنٹرول اپنے نفس پر ہو گیا. نفس جو چاہتا ہے انسان وہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ جو چاہتے ہیں انسان اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، دل کو اپنے کنٹرول میں کیے کر کے جو اللہ چاہتے ہیں دل کو اپنے نفس کو اسی چیز کی طرف پھیر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں عقل مند. عقل مند الکیس، عقل مند من وہ آدمی ہے دانا نفسہو جس نے تابع کر لیا اپنے دل کو یا اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو، وعمل اور عمل کیا لما اس چیز کے لیے بعد الموت جو موت کے بعد ہے، عمل کیا اس چیز کے لیے بعد الموت جو موت کے بعد ہے. یعنی موت آنے کے بعد جو چیز انسان کے کام آنے والی ہے، انسان کے لیے جو چیز فائدہ مند ہے، اس چیز کے لیے انسان عمل کرتا رہا. اس لیے کہا گیا الکیس عقل مند وہ مزید تشریح میں آ جائے گا، اس کو سمجھا دیتا ہوں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ آدمی ہے تانا جس نے اپنے آپ کو، وعمل لما بعد الموت اور عمل کیا اس چیز کے لیے جو موت کے بعد ہے. سمجھ آ رہی ہے بھی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی آ رہی ہے آ رہی ہے. وہ کا معنی اور ہو گیا العاجز. عاجز اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو اپنے اوپر قدرت نہ ہو. قدرت نہ رکھنے والے کو عاجز کہتے ہیں. اور کمزور جسے کہتے ہیں کمزور، یہ انسان بدلہ نہیں لے سکتا، بہت کمزور ہے، بہت بوزدل ہے، تو عاجز اس کو کہتے ہیں. من کا معنی وہ موصولہ ہو گیا وہ آدمی. اتباع کا معنی ہے تابع کر لینا، جیسے دانا کا معنی تابع کر لیا، یہاں اتباع کا بھی وہی معنی ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے تابع کر لینا، پیچھے لگا دینا. نفس کا معنی وہی نفس ہو گیا، خون، روح اور بدن، اس سے مراد دل ہے. ہوا کہتے ہیں خواہش کو، عشق کو، عشق اس کو ہوا کہتے ہیں. کسی آدمی کو کسی سے عشق ہو گیا، ہوا کہتے ہیں عربی میں. خواہ وہ عشق اچھائی میں ہو جائے یا برائی میں ہو جائے. سچا عشق ہو جائے یا برا عشق ہو جائے. سچا عشق جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق. صحابہ عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. عاشق سے بھی ایک اوپر درجہ ہے جس کو دیوانہ کہتے ہیں. صحابہ حضور کے دیوانے تھے. تو یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہوا کا معنی خواہش، عشق. وہ کا معنی اور ہو گیا. اور تمنا کا معنی ہے ارادہ کرنا، یا اس کا معنی آزمائش بھی آتا ہے. تمنا امید رکھنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا، امید رکھنا.
تمنا کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے. اعلیٰ کا معنی پر ہو گیا. اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اب ترجمہ دیکھ لیجئے. والعاجز اور عاجز وہ آدمی ہے جس نے تابع کر دیا اپنے آپ کو خواہ خواہشات کے، جس نے اپنے دل کو خواہشات کے تابع کر دیا، یہ انسان عاجز ہے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ اور تمنا رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے اللہ پر. والعاجز اور عاجز وہ بندہ ہے، وہ انسان ہے، من اتبع نفسہ جس نے تابع کر دیا اپنے نفس کو خواہ خواہشات کے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ اور امید رکھتا ہے اللہ پر. اب ساری حدیث کا دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ انسان ہے جس نے تابع کر دیا اپنے، جس نے کیا معنی کیا تھا بھائی؟ اس نے جی تابع استاد کر جی، لیا اپنے نفس ہاں، کو. جس نے تابع کر دیا اپنے آپ کو، تابع بنا لیا اپنے آپ، اپنے نفس کو تابع بنا لیا. وعامل لما بعد الموت اور عمل کیا اس چیز کے لیے جو موت کے بعد ہے. اور عاجز وہ انسان ہے جس نے تابع کر دیا اپنے آپ کو خواہشات کے. وتمنا علی اللہ اور امید رکھتا ہے اللہ پر. یہ تو ترجمہ ہو گیا. تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے مراد، یہ حدیث کے دو حصے ہو گئے نا، دو ٹکڑے، دو حصے. ایک حصہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دوسرا حصہ العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ. تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ من دان نفسہ، جس نے تابع کر دیا اپنے آپ کو، مراد اس سے محاسبہ ہے کہ عقل مند تو وہ انسان ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے قول کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے فعل کا محاسبہ کرتا رہتا ہے. اگر انسان کی نیکیاں، یعنی محاسبہ کرتا رہتا ہے، میں نے آج کتنے نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ مجھ سے ہو گئے. اگر نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے تو توبہ اور استغفار کرے. یہ ہے عقل مند انسان. اور پھر اللہ کے احکامات پر چلتا رہا. اس کو پتہ ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا. اگر ہم نے گناہ کیے، گناہ کرتے کرتے زندگی گزار دی، تو قیامت کے دن سب سے بڑی یہ ہوگا کہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یہ چیزیں انسان سوچتا رہتا ہے، اور پھر عمل، جب یہ چیزیں انسان سوچتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو، میزان کو، دوزخ کو یاد کرتا رہتا ہے، تو پھر انسان عمل بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے. دل میں خواہش آئی کہ شراب پی لی جائے، شراب نہیں پیتا. دل میں خواہش آئی چوری کر لیں، دل میں خواہش آئی زنا ہو جائے، لیکن ان چیزوں کے گناہوں کے قریب نہیں جاتا. یہ انسان عقل مند ہے. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ. دوسرا انسان وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. جو دل میں آیا وہ کر دیا. دل میں آیا زنا کر لیں، زنا کر لیا. دل میں آیا چوری کر لیں، چوری کر لی. دل میں کے اندر آیا حقوق العباد تلف کر دیں، بندوں کے حق ماریں، ڈاکہ ڈالیں، بندوں کی چیزیں ضبط کر لیں، ان کو قتل کر دیں. دل کے اندر جو بھی
شر کی بات آتی گئی وہ انسان کرتا گیا، اور پھر اپنی خواہش کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے میں بھی لگا ہوا ہے، اس کے باوجود پھر یہ امید یہ لگا ہوا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ بے اللہ تو معاف کر دے گا، تم بھی تو کوئی عمل کرو نا، نیک عمل تم بھی تو کرو نا، نیک عمل تو کر نہیں رہے۔ نیک عمل کرنا یہ اللہ سے اچھی امید کا متلاشی ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اور جو انسان نیک عمل نہیں کر رہا وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھ رہا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جو میرے بارے میں گمان رکھے گا میں ویسے فیصلہ کروں گا۔ تو ایک گمان یہ بھی ہے کہ انسان نیک عمل کرے، نمازیں پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، کلمہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق نہیں مارتا، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے۔ ایک یہ آدمی ہے جو اچھے امید رکھی ہوئی ہے اس نے اللہ سے، اور ایک آدمی وہ ہے جو عمل ہی نہیں کرتا، سرے سے نماز کے قریب نہیں جاتا، مسجد کا منہ کبھی نہیں دیکھا، سال میں 2 مرتبہ بس وہ بھی عید پہ، گویا یہ انسان اللہ سے اچھی امید نہیں رکھ رہا۔ تو انا عند ظن عبدی بھی حدیث کے تحت آ گیا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جو عمل کرے گا اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوگا، جو عمل نہیں کرے گا اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو تشریح مزید کہیں اور چلی گئی، مطلب یہ ہے اس سے محاسبہ مراد ہے، جو انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہا اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا رہا جو موت کے بعد کام آنے والے ہیں، یہ انسان بہت عقل مند ہے، اس کو عقل مند کہا گیا ہے۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہا، جیسے اس پاک میں آتا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہا کرو محاسبہ سے پہلے، یعنی مطلب یہ ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہو، محاسبہ سے پہلے کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا، اس حساب سے پہلے اپنے آپ کا حساب کرتے رہا کرو، نیکیاں زیادہ ہیں تو اللہ کا شکر کرو، نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہیں تو پھر اللہ سے معافی مانگو اور توبہ استغفار کرو۔ تو گویا کہ اس کے اندر عقل مند آدمی کی بھی علامت بیان کی گئی، نشانی بیان کی گئی ہے، اور بے وقوف کی بھی نشانی بیان کی گئی۔ عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ اپنے خواہش کے تابع نہ ہو، اور بے وقوف کی نشانی یہ ہے جو خواہش کے تابع ہو۔ یہ بے وقوف کی نشانی، یہ اپنی خواہش کے مطابق نہ ہو، تابع نہ ہو، یہ عقل مند کی نشانی اور علامت ہے، جو اپنے خواہش کے تابع ہو یہ بے وقوف کی علامت۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں سمجھ آ رہی؟ تو جی جی استاد محترم سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے۔ کوئی ساتھی سنا سکتا ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القیس القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ القیس مطلب عقل مند، ہوشیار، چلاک، سمجھدار۔ من اس میں موصولہ میں سے ہے، اس کا مطلب ہے وہ آدمی، وہ شخص، وہ انسان۔ دانا ساتھ یہ بتا دینا یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ جی استاد جی، یہ ذی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی کہ جس کے اندر عقل ہو۔ لفظ ہے ذوی العقول، واو کے ذویل، ساتھ، رال واو، ذویل۔ جی استاد جی، ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی انسان جو عقل رکھتا ہے، یہ لفظ اس کے لیے۔ دانا دلیل ہوتا ہے،
یعنی کسی کے تابع ہو جانا یا تابع بنا لینا کسی کو. نفسہو نفس روح کو کہتے ہیں، خون کو کہتے ہیں، بدن کو کہتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان زندہ رہ سکتا ہے. اس سے مراد دل ہے، دل انسان کا دل ہے. نفس وہ ضمیر ہے اس شخص کی جو عقل مند ہے. وعاملہ اور عمل کرنا. لما لام حروف جارہ میں سے ہے جس کے بارے میں ابھی استاد جی نے بتایا جو 17 ہیں. تو اس کا معنی ہے کے لیے، لام کے لیے ما بھی اس میں موصولہ میں سے ہے. بعد ہو گیا الموت، موت. عقل مند وہ آدمی ہے جس نے بنا لیا اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو یا اپنے دل کو، اور وعاملہ اور عمل کیا اس چیز کے لیے بعد الموت جو موت کے بعد ہے. دانا نفس کو منع کریں جس نے تابع بنا لیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. من دانا، عقل مند وہ جی انسان ہے، دانا نفس جس نے تابع بنا لیا اپنے آپ کو. جی جی جس نے تابع بنا لیا اپنے آپ کو. تو یعنی موت آنے کے بعد جو چیز اس کو کام آنے والی ہے اس کے لیے عمل کرتا رہا ہو. یہ عقل مند کی نشانی ہے کہ موت سے پہلے وہ اعمال کرتا رہا ہو جس سے اللہ راضی ہو. والعاجز عاجز، اس کا معنی عاجز یعنی جس کو اپنے اوپر قدرت نہ ہو اس کو عاجز کہتے ہیں. من بھی اس میں موصولہ میں سے ہے کہ وہ آدمی ہے. اتبعہ تابع کر لینا، پیچھے لگا لینا. نفسہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو. اور اسی طرح ہواہا عشق کو کہتے ہیں، خواہش کو کہتے ہیں. یہ اس میں خواہش کوئی بھی ہو سکتی ہے، اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہیں. وتمنا اور تمنا کرنا، خواہش کرنا. علی پر، اللہ اللہ پر. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے. اور عاجز اس کا مطلب دوسری حدیث کا جو والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، اور عاجز وہ انسان ہے، والعاجز من، اور عاجز وہ انسان ہے اتبعہ نفسہ جس نے تابع کر لیا اپنے نفس کو ہواہا اپنی خواہش کو. وتمنا علی اللہ اور امید رکھتا ہے اللہ پر. تو من دانا سے مراد اپنے قول و فعل کا دانا محاسبہ کرنا، یعنی کہ کتنی نیکیاں کی، کتنے اعمال کیے، یعنی اعمال کی فکر کرنا، اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. یہ حدیث کے پہلے جو مندانہ آیا ہے یہ اس کا مفہوم، یعنی اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. جب موت کو یاد کرے گا، موت سامنے ہوگی تو ہر وقت اعمال میں لگا رہے گا. اور دوسرا وہ انسان ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے، لوگوں کے حقوق بھی ادا نہ کرے، اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی کرے، لوگوں کے حقوق میں بھی کوتاہی کرے، اور اللہ سے یہ خواہش اور امید رکھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. جی یعنی بھائی، شاباش، بہت اچھے، ماشاء اللہ. وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. ہاں جی الحمدللہ. بارک اللہ فی عمرکم. اچھا جی سبق کی طرف آتے ہیں. کیا پڑھ لیا تھا کل؟ کیا کیا؟ نفی جہت بلم سمجھ گئے؟ یہ فارسی کا جو نام ہے نفی جہت بلم، اس کا نام، اس نام کی تفسیر پھر بعد میں بتاؤں گا. جہت کہتے ہیں روکنے کو، ٹھیک ہے، اور نفی نفی ہے اس معنی کے اندر، اور ماضی منفی کے معنی میں جاتا ہے، اس میں اس بات کی گردان ہے ہی نہیں، اس لیے نفی ساتھ کہتے ہیں. بحث نفی جہت بلم، لم کے ذریعے جو نفی والا معنی بنتا ہے وہ والی بحث، ٹھیک ہے. تو کوئی ساتھی سنا دے کیا کیا، مشق کیا نہیں کیا؟ کون سنائیں گے؟ میں سناؤں؟ جی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يفعل، لم يفعل، لم يفعل. باس نفی جہت بلم درفعل باس مستقبل معروف. باس نفی جہد بلم. ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو درفعل مستقبل معروف، یہ فعل مضارع سے بہرحال فعل مستقبل اس کے اندر نہیں کہنا چاہیے، بس نفی جہت معروف بھی کہہ سکتے ہو، اگر کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے. جی باس نفی جہد بلم صحیح ہے. جی لم يفعل، لم يفعل، لم يفعلوا. لم تفعل، لم تفعل، لم يفعلنا. جی لم تفعل، لم تفعل، لم تفعلوا. جی لم تفعلی، لم تفعل، لم تفعلنا. لم افعل، لم نفعل. جی جی اس کی مجہول بنے گی، دو ہی گردانے ہیں یہ. مجہول کیسے ہوگی؟ مضارع مجہول سے بنے گا وہ. یفعل، جی یفعل بنے گا کہ یفعل بنے گا؟ مضارع مجہول کیسے پڑھا تھا؟ اسی سے بنے گا. لم یفعل بنے گا نا جی مضارع مجہول. لم یفعل اچھا جی. لم یفعل. مجہول گردان تو یفعل و یفعلان ہے، تو یفعل بنے گا نا جی. اچھا جی.
جی پڑھے. پڑھیں گے. آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے حضرت جی. میرے ساتھی مجہول کی گردان پڑھ دے ایک بار. جی تو وہ پڑھنے والے خاموش ہو گئے. میں پڑھوں؟ جی میں دوبارہ پڑھوں؟ جی جی پڑھے. مجہول پڑھنے والا میں نے تو نہیں سنی ہے. ایک صیغہ دو صیغے میں نے سن لی ہے، باقی گردان کی آواز نہیں آئی مجھے. اچھا جی میں مجہول کا بتاتا ہوں. لم يفعل، لم يفعل، لم يفعلوا، لم تفعل، لم تفعل، لم يفعلنا، لم جی تفعل، لم تفعل، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعل، لم تفعلنا، لم جی افعل، افعل، لم نفعل. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سنائیں گے یا کوئی سوال ہو؟ جی کسی بھائی کو کسی قسم سوال ہو؟ جواب نہیں آ رہی کوئی، پتہ نہیں کیا ہوا. نہیں حضرت جی میرا کوئی سوال نہیں. اچھا میں تو برج ماہ سے پوچھ رہا ہوں، سارے ایسے خاموش ہیں ماشاء اللہ. اچھا کیا کرے، آگے پڑھے یا کیا کرے؟ جی پڑھا دے مولانا صاحب آگے، بہتر ہے. کتاب شیئر ہوئی ہے؟ نہیں تھوڑا کتاب میں پڑھنا چاہیے. کتاب میں کیا کہتے ہیں؟ بہرحال ہے تو آسان، بغیر کتاب کے بھی پڑھا دوں گا، لیکن آپ سمجھیں گے یا نہیں. کتاب والے نے کیا ترتیب کی ہے وہ. اچھا عمر فاروق بھائی کتاب شیئر کر دے. یہ تھوڑا سا اس کا معنی بھی کر لے، دو چار صیغوں کا معنی کیا ہوگا تاکہ سب بھائیوں کے سامنے آ جائے. کسی بھائی کو معنی پتہ ہے نفی جہت کا؟ لم یفعل کا ہوگا نہیں کیا گیا. جی یعنی ماضی منفی والا معنی، ماضی منفی معروف، ماضی منفی مجہول. جیسے ماضی کے اندر معنی کرتے بالکل سیم اسی طرح ماضی، بس لیکن یہ مضارع سے ماضی کی گردان بنتی ہے. ٹھیک ہے. لم یفعل اس ایک مرد نے نہیں کیا، گزرے ہوئے زمانے میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اور یہ نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف. معنی دونوں کا ایک ہی ہے، بعض نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف. ٹھیک ہے. اور مجہول کا لم یفعل وہ ایک بار نہیں کیا گیا، صیغہ واحد مذکر غائب بعض نفی جہت بلم در فعل مستقبل. اب معروف کی جگہ مجہول ہو گئے.
تو یہ ہے، وہ ایک بار نہیں کیا گیا، اور یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماضی استمراری اور جو ہے نفی جہد بلم، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ بلم بحث نفی جہد بلم، جہد جہد بلم، ہاں بلم یعنی لم کے ساتھ، بلم جو ہے با فارسی کا حرف ہے، اور لم کے ساتھ با زائد یعنی الگ لفظ ہے، بعض نفی جہد بلم۔ صحیح ہے۔ جی اس کے بعد جو ہے، یہ تو لم کے بارے میں بات تھی نا، اب ماضی کی ساری قسمیں ختم ہو گئی، ماضی کی بحث مکمل طور پر کیا ہو گئی جی؟ ختم ہو گئی۔ جی اب کتاب تھوڑا پڑھے انہوں نے کیا کہا ہے، یہ بھائی ادھر لکھا بھی ہے نفی جہت بلم کہ نہیں لکھا؟ لکھا ہوا ہے۔ جی چلو، میں نے تو دیکھا نہیں تھا، بس میں نے زبانی پڑھا دیا، لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اوپر والا دیکھو جو ہم نے پڑھ لیا تھا، وہ کہاں پڑھے؟ جی یہ مضارع کے بعد ہی ہے بس، ٹھیک ہے، مضارع کا بیان ہے، پھر اس کے مجہول کا قاعدہ ہوگا، اور پھر آگے یہ بحث آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو نفی جہد آپ سمجھ گئے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری گردان لم کی جگہ لن لگانا ہے مضارع کو، بس اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا فرق آپ نے ابھی خود بتانا ہے کہ نفی جہد بلم کے اندر لم کا کام تھا فعل مضارع کو جزم دیتا تھا، اور یہ جزم نہیں دیتا بلکہ نصب دیتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ نصب دیتا ہے۔ جی باقی تقسیم وہی ہے، ٹھیک ہے۔ 5 جگہوں کو نفی جہد میں لم نے 5 جگہوں میں جزم دیا تھا، یہ 5 جگہوں میں کیا کرے گا؟ نصب دے گا۔ وہ 5 جگہ کون سی ہے؟ گنوا دو۔ وہ ہے جی یفعلا، یفعلو کو یفعلا کر دے گا۔ جی وہ گنوا لے، بس وہ کیا کرے گا، وہ بعد میں جو صرف گنوا دے۔ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ ہاں تو لو پر جو ضمہ ہے یہ فتحہ بن جائے گا، فتح کے ساتھ پڑھے اور لن لگا کے۔ لن یفعلا، لن تفعلا، لن اب تفعلا۔ یہ جو پہلے صیغے کے اندر لن یفعلا نہیں پڑھیں گے، اس میں گردان لن یفعلا، کیونکہ ادھر مخرج ایک ہو جاتا ہے نا، تو تشدید ہو جائے گی، لن یفعلا، لن یفعل، جی لن یفعلا، لن یفعل، لن تفعلا، اگلا تو تف ہے نا، لن یفعلا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن افعلا، لن نفعلا۔ جی دوسرا کام لم میں کیا کیا تھا؟ لم نے جو ہے وہ ساکن کر دیا تھا آخر، نہیں 5 کو تو ساکن کیا تھا، اگلی تقسیم میں 7 صیغوں میں کیا کیا تھا لم نے؟ نون کو ہٹایا تھا۔ تو یہ بھی نون کو ہٹائے گا، اب وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں سے یہ نون گرائے گا؟ وہ یفعلان، یفعلون۔ میں نے اختصاراً بتا دیا، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر اور 1 واحد مؤنث، اس ترتیب پہ بتائیں۔ 4 تثنیہ مطلب یفعلان، تفعلان، تفعلان، تفعلان۔ ہاں لیکن یہ لفظ بولنا ہے 4 تثنیہ، 4 تثنیہ بولتے ہی سب کو یہ صیغے ذہن میں آنا چاہیے۔ 4 تثنیہ، جی 2 جمع مذکر، 2 جمع مذکر تو وہ غائب یفعلون اور تفعلون ہو گئے۔ اور ہاں جی، واحد مؤنث حاضر۔ جی تو ان 7 جگہوں سے نون اعرابی گر جائے گا، جیسے لم نے گرا دیا اسی طرح لن بھی گرائے گا اس کو۔ اب گرا کے پڑھو لن لگا کے۔ لن، لن یفعلان، لن یفعلا، نون تو نہیں ہوگا نا جی، ابھی نہیں نون پڑھنا، ختم ہو جائے گا۔ لن یفعلا، لن یفعلو، لن یفعلا، لن جی تفعلا، لن یفعلوا،
نہیں اس ترتیب پہ بتائیں. دیکھیں گردان بناتے وقت اس ترتیب پہ بتانا ہے جس ترتیب پہ تقسیم بتاتے ہیں. 5 صیغے الگ تھی تو لن یفعل لن تفعل لن یہ بتا دیا. اب 4 تثنیہ 2 جمع مذکر 1 مؤنث کا صیغہ جیسے زبان سے اس تقسیم کو بولنا ہے اسی کے ساتھ صیغہ بھی بولنا ہے. لن یفعل لن تفعل لن تفعل لن تفعل لن یفعلوا لن تفعلوا لن تفعلی. اس ترتیب پہ بناتے وقت اس ترتیب کو چلائیں گے. جی لن یفعلا لن یفعلوا لن تفعلا. لن یفعلوا نہیں بولنا ہے جی. 4 تثنیہ پہلے اس کے بعد اچھا 2 جمع اچھا مذکر کے صیغے ایک غائب کا ایک حاضر کا اس کے بعد مؤنث کا ایک صیغہ ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا 5 آ گئے واحد سوری 5 آ گئے فتح والے زبر والے. واحد لن کے اور یفعلا. متکلم کے صیغے. واحد کے 5 پہلے صیغے جو ہے نا اس میں 3 واحد کے ہیں. ایک واحد مذکر غائب کا ایک مؤنث غائب کا ایک مؤنث غائب کا مذکر ایک حاضر کا مذکر اور 2 حاضر کا. متکلم کے صیغے. اچھا جی صحیح. صحیح ہے. جی تثنیہ کے 4 صیغے آ گئے جیسے جی لن یفعلا لن تفعل لن لن تفعل تفعلا لن تفعل. تو لن جمع تفعلا. مذکر کے صیغے جی یفعلوا لن تفعلوا. جی اور ایک مؤنث حاضر کا صیغہ لن تفعلی. جی 2 جی صیغے نون مؤنث. گر گیا صرف. اور باقی کتنے صیغے رہ گئے؟ 2 رہ گئے وہ 2 اپنے 2 نیچے رہ گئے. کون کون سے؟ جمع جمع مؤنث حاضر کا اور جمع مؤنث تو غائب کا. جہاں مؤنث نے اپنا ڈیٹ پن انہیں نچوڑنا نہیں ہے تو کیا بنے گا؟ لن یفعلنا اور لن تفعلنا. جی اپنی حالت پر رہے گا. ٹھیک ہے. جتنی بھی گردانیں ہم بنائیں گے مضارع سے بننے والی تو اس کے اندر اس نون نے ہٹنا نہیں ہے. لیکن بعض جگہوں میں کچھ مجبوری ہوگی تو اس کو ہٹا تو نہیں سکتے کوئی اور حل اس کا نکالیں گے پھر. ٹھیک ہے. صحیح ہے. یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس کو یاد رکھنا قیمتی بات کر رہا ہوں. ہٹا تو نہیں سکتے لیکن کوئی اور حل نکالیں گے اس کا. یہ بات یاد رکھنا. اگلی گردانیں جب ہم پڑھیں گے اس میں یہ بات مجھے یاد دلانا ہے. آپ کو اس بات نے فائدہ دینا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. مولانا صاحب اچھا اب یہ پوری گردان کون سنائیں گے؟ اچھا اس گردان کا نام ہے بحث نفی تاکید بلن درفعل مستقبل معروف. اب پہلے سمجھے کہ یہ تاکید کا یہ گردان ہم بناتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے. مضارع کی 4 گردانیں ہم نے پڑھ لی ہے نا. یفعل یفعلان یفعلون پھر مجہول یفعل یفعلان یفعلون پھر اس کے بعد منفی معروف لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون اور اس کے بعد منفی مجہول لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون. اب مضارع کے مثبت گردانوں میں جو معنی تھا وہ نارمل تھا. کیا تھا؟ نارمل تھا. کرتا یہ کرے گا. مثبت والی 2 گردانیں معروف مجہول یفعل اور یفعل اس کا معنی بھی نارمل تھا. اور لا یفعل اور لا یفعل جو معروف اور مجہول منفی کی گردانیں تھی وہ بھی معنی نارمل تھا. اب مثبت نارمل جو ہے اس کے اندر تاکید بنانے کے لیے الگ طریقہ کرنا ہے. مضارع مثبت کی گردانوں سے وہ بنے گا اور مضارع منفی کی گردانوں کے اندر تاکیدی معنی پیدا کرنے کے لیے جو ہے الگ جو ہے کام کیا جائے گا تو اس کے اندر تاکیدی معنی پیدا ہو جائے گا. اب دیکھیں مضارع مثبت کو فی الحال چھوڑ دے. مضارع منفی کی گردان کوئی ساتھی سنا دے. بعض فعل مضارع منفی معروف اور منفی مجہول. لا يفعلوا لا يفعلان لا يفعلون لا تفعلوا لا تفعلان لا يفعلن لا بس مجہول کی سنا دے ابھی. لا يفعلوا لا يفعلان لا يفعلون لا تفعلوا لا لا تفعلان یفعلون لا کو لمبا پڑھنا ہے. لا کو لمبا پڑھے ورنہ اگلی بحث جب پڑھیں گے ادھر پریشان ہو جاؤ گے. لا يفعلوا لا يفعلان لا يفعلون لا تفعلوا. جی اب ٹھیک ہے. تو اب یہ ان کا معنی یہ ہوگا لا یفعل وہ ایک مرد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. مجہول کا معنی لا یفعل لا یفعل وہ ایک مرد نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے.
اب جب یہ جو نہیں کرتا ہے اور نہیں کرے گا، یہ منفی والا معنی ہم سخت کرتے ہیں، اس کے اندر تشدید پیدا کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ ہے کہ لا کی جگہ لن لگا دے. کیا کرے؟ لا کی جگہ لن لگا دے. لن یفعل ہاں، باقی وہی مضارع کے صیغے منفی والے دو گردانے ہیں منفی والی، لیکن معنی ہمیں سخت والا معنی چاہیے، غصے والا اور تاکید والا. تو ہم کہتے چلو لا یفعلو کی جگہ اب لا یفعلو کے اندر معنی نرمی والا ہے، نرمی والا، اور ہم سختی والا اور تیز معنی پیدا کرتے تو وہاں پر لن لگائیں گے. لیکن لفظ لن جو ہے یہ عامل ہے، مضارع کے اندر عمل کرے گا. اب لن یفعل کا معنی پہلے ہم لا یفعلو کا کرتے ہیں، وہ ایک مرد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا. اب لن نے کیا کر دیا؟ وہ ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا. اس حال والا معنی ختم ہو جائے گا اور مستقبل کے اندر جو ہے نفی کی تاکید کے لیے ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ مضارع کا جو مستقبل والا معنی تھا، مضارع کے اندر دو معنی تھے کہ نہیں تھے، ایک حال اور ایک استقبال کا. تو لن داخل ہونے کے بعد مضارع کے حال والا معنی ختم ہو جائے گا اور استقبال والا معنی رہ جائے گا اور اس کے اندر تاکید پیدا ہو جائے گی. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سمجھ آ گئی. اچھا، اب دیکھیں، جب مضارع منفی کی گردانوں سے ہم نے نفی کی تاکید بنا، اب وہ جو لا یفعل لا یفعلان ہے اس کا معنی سخت کرنے کے لیے نفی تاکید کی گردان بنائی ہے. اتنی بات آپ یاد رکھیں. اگلی بحث جو پڑھیں گے وہ مضارع مثبت کی گردان میں جو معنی ہے یفعل یفعلان یفعلون، وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، یہ کہتے ہیں نا. اگلی جب ہم گردان پڑھیں گے اس کا معنی یہ ہوگا وہ البتہ وہ ایک مرد ضرور بے ضرور کرے گا. تو وہ حال والا معنی ادھر ختم ہو جائے گا اور مستقبل کی تاکید کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو چار گردانوں میں سے، مضارع کی چار گردانوں میں سے دو مثبت کی تھی، دو منفی کی. تو مثبت کی گردانوں کی تاکید کے لیے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ بناتے ہیں، اور مضارع منفی کی جو دو گردانیں ہیں اس کے معنی کی تاکید حاصل کرنے کے لیے نفی تاکید کی گردان چلاتے ہیں. اب یہ بات سمجھ آ گئی جو میں بات بول دی میں نے؟ نہیں دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا. دیکھیں، مضارع کی چار گردانیں ہیں: مضارع مثبت معروف، مثبت مجہول، مضارع منفی معروف اور مضارع منفی مجہول. تو مثبت معروف کا جو معنی ہم کرتے تھے وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، مجہول کا معنی کرتے تھے وہ ایک مرد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یہ معنی نارمل ہے، اس کے اندر زور نہیں ہے. کیا ہے؟ زور نہیں ہے. زور نہیں ہے. ہاں، ہم اس میں اپنے ہر چیز کلام میں لگانا زور ہے. پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں اب کیا ہم کہتے ہیں وہ ایک مرد ضرور بے ضرور کرے گا، تب یہ کرے گا ضرور بے ضرور البتہ. تو یہ معنی مضارع مثبت کے گردانوں میں پیدا کرنے کے لیے اس کا ایک الگ طریقہ ہے، وہ آگے پڑھیں گے. ہم نے پہلے نفی کی بنائی ہے، نفی تاکید بلند بنا دی ہے. ٹھیک ہے؟ تو مضارع منفی کی جو گردانیں ہیں لا یفعل اور لا یفعل، اس لا یفعل اور لا یفعل کے معنی کے اندر جو معنی ہے وہ ایک مرد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، وہ ایک مرد نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا، یہ معنی نارمل ہے. اس معنی کو سخت اور تاکیدی بنانے کے لیے اس مضارع منفی کی جو گردان ہے وہ ایک مرد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، جب مضارع پر لن داخل کریں گے اور لا ہٹا دیں گے تو مضارع منفی کا معنی تو بن جائے گا لیکن تاکیدی معنی وہ ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا. یہ ہرگز کا لفظ سمجھ رہے ہو؟ جی بالکل. جی. تو اور لیکن یہ بھی ہے کہ اب ہاں، تو اب تھوڑا سا معنی اعتبار سے بھی تھوڑا سا سمجھ لے. جیسے لم نے فعل مضارع کے معنی کے اندر بھی اثر کر دیا، مضارع کا معنی ختم یعنی حال اور استقبال والا معنی ختم کر کے ماضی منفی میں کر دیا. اسی طرح لفظوں میں تبدیلی کر دی کہ پورے مضارع کو لم نے جزم دے دیا. اسی طرح لن بھی دونوں جگہ کام کرے گا، مضارع کے معنی کے اندر بھی اثر کرتا ہے اور مضارع کے لفظوں میں بھی اثر کرے گا. مضارع کے لفظوں میں اثر یہ کیا کہ مضارع کو نصب دے دیا. کیا کیا جی؟
नस्ब दी। اور مضارع کے معنی میں کیا کام کرتا ہے کہ مضارع سے حال اور استقبال والا معنی ختم کرے گا، صرف استقبال والا منفی والا معنی رہے گا، اور وہ بھی تاکید والا۔ وہ ایک من ہرگز نہیں کرے گا زمانہ آئندہ میں، سمجھ آ گئی؟ زمانہ آئندہ بولیں گے، موجودہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ جی ہاں۔ جی وقت ہے کسی بھائی کو کوئی سوال ہے اس متعلق؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ ہم زور دے کر بات کریں گے تو وہ پھر مستقبل میں ہی چلا جائے گا۔ جی وہ ایک تو یہ صرف مستقبل والا معنی، اور دوسرا تاکید پہ جائے گا۔ اب لا یفعل وہ ایک مرد جی نہیں کرتا ہے، اور اب لن یفعل کا معنی وہ ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا۔ جی جی، ایک تاکید ہو جائے گی اور ایک اب پوری مستقبل میں چلا گردان جائے کیا ہے؟ جی مستقبل منفی تاکید نفی تاکید، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے پوری گردان ہم پڑھیں گے، اس کا نام کیسے لیں گے؟ بحث نفی تاکید بلن، لن کے ذریعے نفی کی تاکید والی بحث، بحث نفی تاکید، تاکید ہے نا معنی کے اندر، معنی کے اندر مضبوطی اور قوت پیدا کرتا ہے، تو تاکید والا معنی ہو گیا، اور ہے لن کے ذریعے تو بلن کہتے ہیں، سمجھا؟ اور ہے مستقبل کے صیغے سے بنا ہوا، اور اس کا حال والا معنی ختم ہو جائے گا، مستقبل فیوچر والا معنی رہ جائے گا، تو در فعل مستقبل بولیں گے۔ مستقبل کے فعل میں نفی کی تاکید کی بحث جو لن کے ذریعے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف، بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف۔ اب پوری گردان سنیں، لن یفعل لن یفعلا لن یفعلوا لن تفعل لن تفعلا لن یفعلن لن تفعل لن تفعلا لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعلا لن تفعلن لن افعل لن نفعل، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری گردان ہو گئی، وقت ہمارا ختم ہو گیا، جتنی بات اس کے بارے میں بتا دی۔ جب استاد صاحب اگر ہے تو سبق پڑھیں، اگر نہیں ہے تو آپس میں اس کی ریویژن اور تکرار کر لیں، زندگی رہی انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کل ہو جائے گی۔ تو مضارع منفی کے تاکید بنانے کے لیے نفی تاکید بلند بنا دیا، اور مثبت کی جو مضارع کی دو گردانیں رہتی ہیں یفعلو اور یفعلو، اس کی تاکید بنانے کے لیے ایک اور طریقہ ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے پھر، لیکن ایک دو دن بعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جی استاد۔ انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، اپنا جو ہے دعاؤں میں یاد رکھے، اپنا خیال رکھے، زندگی رہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ان کر دے بس۔ بھائیو ان کر دے، پھر یہ کلاسز ختم ہو گئی ہیں۔ چلے صحیح، میں اینڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔